ذرا سوچیں مشرق وسطی میں حالات پہلے ہی کتنے کشیدہ ہیں، اور پھر اچانک یمن سے ایک ایسا اعلان سامنے آتا ہے جو پورے خطے میں جیسے ایک طوفان برپا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کے اندر بہت گہرے اور پیچیدہ اشارے چھپے ہیں، اور انہیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یمن کی حوثی تحریک کا صرف ایک بیان ایک وسیع علاقائی جنگ کا اشارہ کیسے بن سکتا ہے؟ آئیے اس اعلان کو ذرا گہرائی میں جا کر لفظ بلفظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حوثی تحریک نے باقاعدہ اعلان کیا کہ انہوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ اب ویسے تو یہ اس طرح کا چوتھا دعویٰ تھا، لیکن اصل کہانی، اصل بات اس حملے کی نہیں بلکہ اس اعلان میں استعمال ہوئے الفاظ کی ہے۔ تو آئیے اس اعلان کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام فوجی کارروائی کی رپورٹ نہیں تھی۔ اس کا مقصد ایک نہیں بلکہ دو تھے۔ ایک ہی وقت میں فوجی اور سیاسی دونوں محاذوں پر ایک بہت واضح پیغام بھیجنا۔ اچھا، یہ حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری کا سرکاری بیان ہے۔ اب بظاہر تو یہ بہت سیدھا سادہ لگتا ہے نا کہ ایک کامیاب فوجی آپریشن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن اس بیان کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی ہے۔ تو اس اعلان کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف تو خالص فوجی دعویٰ ہے کہ بھائی اسرائیل پر ایک کامیاب حملہ کر دیا گیا، لیکن دوسری طرف، اور یہ زیادہ اہم ہے، ایک گہرا سیاسی پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، اپنے علاقائی اتحاد کو مضبوط دکھانا اور اپنے مخالفین کے لیے ایک واضح وارننگ جاری کرنا۔ چلیں اب اس پیغام کے دوسرے اور شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے چیزیں واقعی پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف حوثیوں کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک وسیع تر اتحاد کی کہانی ہے، جسے مزاحمت کا محور یا ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ یہ لائن، یہ ایک جملہ، سمجھیں کہ یہ پورے اعلان کا مرکز ہے۔ ایران اور حزب اللہ کا نام لے کر ذکر کرنا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک بہت سوچا سمجھا ایک انتہائی اہم قدم تھا، جو یہ بتانے کے لیے تھا کہ یہ کوئی اکیلی الگ تھلگ کارروائی ہرگز نہیں ہے۔ تو آخر ان الفاظ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف یہ نہیں بتا رہا کہ ہمیں اخلاقی حمایت حاصل ہے، بلکہ یہ براہ راست عملی ہم آہنگی کا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ ایک مشترکہ مقصد کو اجاگر کرتا ہے اور حوثیوں کو اس پورے علاقائی کھیل میں ایک اہم اور فعال کھلاڑی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ وہ خود کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو الفاظ چنے گئے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ تل ابیب کے لیے یافا کی اصطلاح استعمال کرنا ایک سیدھا نظریاتی پیغام ہے۔ یہ اس تنازع کو ایک بہت بڑی تاریخی اور سیاسی جدوجہد کے طور پر پیش کرتا ہے، خاص طور پر ایک مخصوص سوچ رکھنے والے سامعین کے لیے۔ اچھا، تو بیان کا اگلا حصہ مستقبل کے بارے میں ہے، اور یہ ایک دھمکی ہے، لیکن یہ کوئی عام سیدھی سادھی دھمکی نہیں ہے۔ اسے جان بوجھ کر مبہم یعنی ویگ رکھا گیا ہے۔ بتدریج یعنی گریجول، یہ ایک لفظ شاید پورے بیان کا سب سے اہم لفظ ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تو صرف شروعات ہے۔ وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری قدم نہیں بلکہ یہ ایک لمبی مہم کا صرف پہلا مرحلہ ہے۔ جیو پالیٹکس کی زبان میں اس حکمت عملی کو تزویراتی ابہام یا اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جہاں آپ جان بوجھ کر اپنے اگلے قدم کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں بتاتے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا دشمن اندازہ ہی لگاتا رہے اور مسلسل دباؤ میں رہے۔ آپ انہیں وارننگ تو دیتے ہیں لیکن اپنے آپشنز بھی کھلے رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حکمت عملی کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں، اس کے 3 سیدھے سادے قدم ہیں۔ پہلا، آپ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ تو صرف پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا، آپ کوئی تفصیل نہیں بتاتے تاکہ آپ کے پاس آگے بڑھنے کے تمام راستے کھلے رہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، آپ کہتے ہیں کہ مستقبل میں جو بھی ہوگا وہ دشمن کے اقدامات کا جواب ہوگا۔ یہ ایک کلاسیکی چال ہے۔ تو آخر اس سب کا بڑا مطلب کیا نکلتا ہے؟ حوثیوں کی اس پیغام رسانی میں یہ تبدیلی پورے مشرق وسطی کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اثر صرف یمن کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اس طرح کے تنازعات میں اعلانات خود ایک ہتھیار کی طرح ہوتے ہیں۔ الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے خطے کے فوجی اور سفارتی توازن کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خطے میں اب ایک ہی تنازع ہے جو اب کئی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے محاذوں پر لڑا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بحران اب کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو چکا ہے۔ تو آخر اس سب کے عملی نتائج کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یمن سے ہونے والا کوئی بھی حملہ اب صرف
یمن کا واقعہ نہیں رہا۔ دوسری بات، یہ اسرائیل پر کئی سمتوں سے اسٹریٹجک دباؤ کو شدید کر دیتا ہے۔ تیسری بات، یہ خطے کے تمام کھلاڑیوں کے لیے منصوبہ بندی کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ اس سے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی تباہ کن جنگ کی چنگاری نہ بن جائے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک ایسی جنگ میں جو انتباہات اور اشاروں پر لڑی جا رہی ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے جب یہ انتباہات ختم ہو جائیں؟